بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی، آپ کا میزبان خاور سلیم آذر پھول ٹی وی چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس چینل سے ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کے اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور انسانی شخصیت میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان ہے بیسیکلی اس کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ان الفاظ پر، ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا جس کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری ساری خواہشات جو ہیں وہ جیسے میں سوچتا ہوں ویسے ہو جائے۔ تو ایسا ہونا ناممکن ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے اس نے سارے نظام کو جو ہے اس نے اپنی قبضے میں لیا ہوا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو آپ سوچے وہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی کون سی خواہشات جائز ہے اور اس کو پورا کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بھی ایک انسانی خواہشات کا جو ہے اس میں سے ایک خواہش ہے۔ وہ یہ خواہش ہے کہ ہر انسان اپنی شناخت اور پہچان چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جتنی جلدی شہرت حاصل کر لوں اور لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں اور میری جو شناخت اور پہچان ہے وہ پوری دنیا میں ہو جائے۔ تو ایسا ہونا ناممکن ہے کہ جو آپ اس قسم کی شناخت چاہیں گے ویسا ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، ہمیں ان طریقوں کے اوپر چل کر یہ شناخت، یہ پہچان ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کچھ لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فلیکس لگانے سے، بڑے بڑے پوسٹر لگانے سے یا اخباروں میں اشتہار دینے سے جو ہے وہ میری شناخت اور پہچان ہو جائے گی۔ تو وہ ایک ذریعہ تو ہے کہ آپ کی تصویر لگانے سے آپ نے تصویر لگا دی اور لوگوں نے اس پہ آپ کا نام پڑھ لیا، لیکن وہ شناخت نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی پوسٹر، وہی فلیکس آپ کی نیچے گری ہوتی ہے، اس کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی فلیکسیں میں نے دیکھی کہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہوتی ہیں، نالی کے اوپر پڑی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح شناخت نہیں ملتی۔ اب شناخت کے لیے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شناخت سے جو نوازا، ہمیں واپس اس طرف جانا پڑے گا، ہمیں اسی شناخت کے اوپر چلنا پڑے گا۔ جب ہم اس شناخت کو لے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شناخت بخشے گا کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ وہ شناخت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا وجود تخلیق کیا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ کو 3 شناختوں سے نواز دیا۔ وہ پہلی شناخت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر دیکھا کہ اس بندے کی یا میرے انسان کی ابھی تسلی نہیں ہوئی، پھر آپ کو جو دوسرا درجہ شناخت کا دیا وہ یہ دے دیا کہ آپ کو اپنا نیا بنا دیا۔ اب 2 شناختیں آپ کے وجود کے ساتھ، آپ کے جنم لینے کے ساتھ آپ کو مل گئی کہ آپ کو اشرف المخلوقات بھی بنا دیا اور ساتھ ساتھ اپنا نیا بھی بنا لیا۔ اور جو سب سے بڑی شناخت آپ کو بخشی گئی وہ کیا بخشی؟ کہ اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا کر تجھے اس دنیا میں بھیجا اور تجھے امتی رسول کے خطاب سے بھی نواز دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ کو جو یہ شناخت ملی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی کا خطاب لے کے جہاں آئے۔ اور جن لوگوں نے 3 شناختوں کے اوپر زندگی گزاری، کہ اللہ کا نیا بن کے، اشرف المخلوقات بن کے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر شناخت جو لے کے وہ چلے، تو آج صدیاں بیت گئی ہیں، ان کی شناخت آج بھی قائم ہے۔ آپ جتنے ولی اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو اتنا عرصہ یہاں سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی دیکھیں گے آپ کہ ان کی شناخت موجود ہے۔ آج بھی دیکھیں ان کے درباروں کے اوپر رونقیں ہیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کی گہما گہمی ہے، کیونکہ وہ ان 3 شناختوں کے تحت اپنی زندگی گزاری انہوں نے۔ اسی طرح جو لوگ یہ پوسٹروں فلیکسوں پہ زندگی گزارتے ہیں، تو میں نے دیکھا
کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے ڈیرے ویران ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن جو ہی وہ جاتے ہیں وہ سب ویرانی کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اس کی تشہیر کا ذمہ بھی وہ خود اٹھاتا ہے، اس کو زمانے میں دنیا میں خود معتبر کر دیتا ہے، لوگ اس کے خود بخود پیروکار ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے خود چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ لوگ میرے پیروکار ہوں، لوگ مجھے چاہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو آپ زمانے میں معتبر ہو جاتی ہیں، آپ کی شہرت جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کسی کا گلا کاٹ کے، کسی کا حق کھا کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کے ساتھ دل آزاری کر کے تو آپ یہ شہرت کا مقام حاصل کریں یا اپنی شناخت اور پہچان بنا سکیں، تو یہ ناممکن ہے۔ تو میری ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بن کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو جب گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ معتبر نکل آئیں گے اور آپ کی شناخت اور پہچان بھی پوری دنیا میں ہوگی، اور لوگ آپ کی مثالیں بھی دیں گے، اور لوگ آپ کو مثال کے طور پر پیش بھی کریں گے، اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات یا عمل جو ہے اس کو وہ فالو بھی کرو گے۔ اس طرح آپ کے فالوورز بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو ناظرین، ہم پھول ٹی وی چینل سے آج کا یہ موضوع اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خواجہ سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔